بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کی فکر میں اور امور آخرت کی سوچ میں رہتے۔ اس کا ایک تسلسل قائم تھا کہ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں ہوتا تھا، اکثر طویل سکون اختیار فرماتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے، گفتگو کا آغاز فرماتے تو دہن مبارک سے اچھی طرح الفاظ ادا فرماتے اور اسی طرح اختتام فرماتے۔ آپ کی گفتگو اور بیان بہت صاف، واضح اور دو ٹوک ہوتا، نہ اس میں غیر ضروری طوالت ہوتی، نہ زیادہ اختصار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج و نرم گفتار تھے، درشت خو اور بے مروت نہ تھے، نہ کسی کی اہانت کرتے تھے اور نہ اپنے لیے اہانت پسند کرتے تھے۔ نعمت کی بڑی قدر کرتے اور اس کو بہت زیادہ جانتے، خواہ کتنی ہی قلیل ہو، کہ آسانی سے نظر بھی نہ آئے، اور اس کی برائی نہ فرماتے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی برائی کرتے نہ تعریف۔ دنیا اور دنیا سے متعلق جو بھی چیز ہوتی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا، لیکن جب خدا کے کسی حق کو پامال کیا جاتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلال کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہ سکتی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بدلہ لے لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے غصہ نہ آتا، نہ اس کے لیے انتقام لیتے۔ جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے، جب کسی امر پر تعجب فرماتے تو اس کو پلٹ دیتے۔ گفتگو کرتے وقت داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ملاتے۔ غصہ اور ناگواری کی بات ہوتی تو روئے انور اس طرف سے بالکل پھیر لیتے اور اعراض فرماتے، خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا زیادہ تر تبسم تھا، جس سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، جو بارش کے اولوں کی طرح پاک و شفاف تھے، ظاہر ہوتے، اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو علم و واقفیت کے بہترین ذرائع و مواقع حاصل تھے اور جو قریب ترین اشخاص میں سے تھے، اور اسی کے ساتھ وصف نگاری اور منظر کشی میں بھی ان کو سب سے زیادہ قدرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اس طرح بیان فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً بد کلامی اور بے حیائی اور بے شرمی سے دور تھے، اور تکلفاً بھی ایسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد نہیں ہوتی تھی۔ بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آواز بلند نہ فرماتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے، بلکہ عفو و درگزر کا معاملہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی دست درازی نہ فرمائی، سوائے اس کے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہو۔ کسی خادم یا عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہ اٹھایا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ظلم و زیادتی کا انتقام لیتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، جب تک اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی نہ ہو اور اس کے ناموس پر حرف آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ہر شخص سے زیادہ غصہ ہوتے۔ دو چیزیں سامنے ہوں تو ہمیشہ آسان چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب فرماتے۔ جب دولت خانہ پر تشریف لاتے تو عام انسانوں کی طرح نظر آتے، اپنے کپڑوں کو صاف کرتے، بکری کا دودھ دوہتے اور اپنی سب ضرورتیں خود انجام دے